الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے انتہائی عزیز دوستوں، بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندی نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ان المتقین فی جنات و نعیم، لوگوں شک نہ کرنا، بے شک جو اللہ کے بے پرہیزگار بندے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، وہ اللہ کی نعمت اور جنت میں ہوں گے۔ ہر شخص، بچہ، جوان، عورت، مرد نیکی جانتا ہے، یہ نیکی ہے، ہوتی نہیں، اور اگر ہو جائے تو اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لوگوں نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ جس کام کو رسول پاک کہیں بہت مشکل ہے، آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا مشکل ہوگا۔ نماز پڑھے، اللہ نے توفیق دے دی، پڑھ لی، اب شیطان نہیں چاہتا کہ یہ نیکی اس کے پاس رہے، دل میں خیال پیدا کرے گا، دیکھو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے میں نمازی ہوں۔ بس یہی ریاکاری نیکی کو گناہ میں بدل دیا۔ صدقہ خیرات کرنے والے بہت ہیں، لیکن اگر اس کو صدقہ خیرات کرتے ہوئے کوئی دیکھ لے، دل خوش ہو جاتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ اگر اس کی تعریف کر دے پھر تو بات ہی کیا ہے، بندہ خوشی سے نہال ہو جاتا ہے۔ دو چار لوگ کہتے ہیں یار بڑا سخی ہے، آپ کو پتا ہے فلاں کو کھانا کھلایا تھا، پتا ہے فلاں مسجد میں اس نے کافی لاکھ روپے ملائے تھے، فلاں کام کیا تھا، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی نیکی کا چرچا نہ ہو، اس کی نیکی کی پبلسٹی نہ ہو، دل مرجھا جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ رسول پاک نے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں نیکی کرنا آسان ہے، اس کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، بے شک جو اللہ کے متقین بندے ہیں، جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، اللہ ان کو جنت میں نعمتوں سے نوازے گا۔ ایسے ایسے خدا کے ولی گزرے ہیں، ایسے خدا کے دوست گزرے ہیں، انہوں نے کہہ دیا یا اللہ تیری جنت سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن تو کہتا ہے کہ تجھ سے ملاقات تیری جنت میں ہوگی، اس لیے ہم جنت کے طالب بن گئے، ہم جنت کا سوال کرتے ہیں، لیکن ہمیں جنت سے غرض نہیں، ہم تو تیری ذات سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت اصل چیز ہے، اور اللہ کا پاک کلام ہے،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے جنات اور انسان کو رب نے فقط اس لیے پیدا کیا وہ اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرے۔ نوکری کرو منع نہیں ہے، بزنس کرو منع نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت ایسی نہیں ہے اگر تم نے بزنس نہیں کیا تو یہ عذاب ہوگا، اگر تم نے نوکری نہیں کی تو یہ عذاب ہوگا، اگر تم نے فلاں دنیا کا کام نہیں کیا تو یہ سزا ملے گی۔ لیکن جو تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انسان اور جنات کو فقط اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرے۔ پھر جس بندہ مومن نے اس نعمت کو پایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں رب نے اس کا مقدر کر دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے محبوب نے سوال کیا، جن سے سوال کیا وہ صحابہ کرام۔ آقا نے پوچھا میرے پیارے صحابہ پتہ ہے جنت میں کون جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس میں دو صفتیں ہوں گی اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو صفات کیا ہیں جنہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک نیک خلق اور دوسرا تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف۔ نیک خلق کیا ہے؟ وقت تھوڑا ہے، میں ٹچ کرتا ہوں آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ نیک خلق کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں عادات کو، عادتیں، اچھی عادتیں، بری عادتیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے خلق کی تکمیل کے لیے دنیا میں بھیجا تاکہ بتایا جائے اللہ کے بندوں کو کون سی عادات، کون سے کام اللہ کو پسند ہیں اور وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دنیا میں مبعوث ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ کون سی باتیں اللہ کو پسند ہیں، کون سی عادات اللہ کو پسند ہے اور کون سی پسند نہیں۔ جو اللہ کو پسند ہے اس کو کرنا اور جو پسند نہیں ان کو چھوڑ دینا، اس کا نام ہے نیک خلق۔ دوسری عادت جنہیں اللہ جنت عطا فرمائے گا وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف کیا ہے؟ تقوی چیز کا نام ہے کہ بندہ کوئی وہ کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ نعوذ باللہ، کو اللہ تعالیٰ کالے رنگ کا نہیں ہے، اللہ کو بڑے بڑے دانت نہیں ہے، ہم اس سے ڈر جائیں۔ اللہ تو محبوب حقیقی ہے، اللہ تو پیار کرنے کی ذات ہے، اللہ سے محبت کی جائے۔ جب بندہ کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے ہر وقت وہ سوچتا ہے مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے میرا محبوب مجھ سے روٹھ جائے، مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اے بندہ مومن تیرا محبوب اللہ تعالیٰ ہے، تجھے اللہ سے ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ ایسا کام ہم سے نہ ہو جائے کہ ہمارا محبوب ہم سے روٹھ جائے۔ خدا کی قسم عاجز نے اپنی لائف پہ دیکھا کسی نے کسی سے محبت کر لی، اگر محبوب ناراض ہو گیا کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، رات گزر گئی نیند نہیں آتی، میرا محبوب ناراض ہو گیا، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، محبوب ناراض ہو جائے بندہ بے چین ہو جاتا ہے، محبوب ناراض ہو جائے بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، محبوب ناراض ہو جائے نیند اڑ جاتی ہے، محبوب ناراض ہو جائے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ تیرا محبوب ہے، ہم صبح سے لے کے شام تک کیا کرتے ہیں ہمیں سب پتا ہے۔ امی کو نہیں پتا ہوگا، ابو کو نہیں پتا ہوگا، اللہ کو سب پتا ہے ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں، ہم پردے کے پیچھے کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک عمل کا، ظاہری عمل ہو یا باطنی عمل ہو، رسول پاک فرماتے ہیں جب بندہ چھپ کے گناہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو مخلوق سے ڈرتا ہے، تو مخلوق سے ڈرتا ہے، میں تیرا رب تجھے ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، تو مجھ سے نہیں ڈرتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ پتہ ہے جنتی کون ہوگے؟ عرض کی یا رسول اللہ، لاش کا محبوب جانتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جس کے اندر دو صفتیں ہوں گی وہ جنتی ہے۔ پہلی صفت نیک خلق اور دوسری صفت تقوی پرہیزگاری۔ جس بندہ مومن یہ صفتیں اپنائی، رسول پاک کی بشارت ہے وہ جنتی ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے اور نیک خلق اپنانا ہے۔ اصحابہ کرام بیٹھے ہوئے، میرے محبوب پاک نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ اصحابہ کرام قریب ہو گئے، رسول پاک نے محبت سے دیکھ کے فرمایا اے میرے پیارے اصحابہ، اگر کوئی مجھ سے وعدہ کرے 6 باتوں کا، میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جس چیز کی خدا کا رسول بشارت دے، شک کہاں رہا۔ اصحابہ کرام بہت حریص تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت حریص تھے کہ نبی پاک ہم سے خوش ہو جائے۔ اصحابہ قریب ہو گئے، محبوب پاک نے فرمایا میرے پیارے اصحابہ، جو مجھ سے 6 باتوں کا وعدہ کرے میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اصحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں وہ 6 کیا باتیں ہیں، کیا وہ عمل ہے، ہم ان پر عمل کریں اور آپ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ ہم نے شاید قسم کھائی ہے، ٹکے کا فائدہ جھوٹ بول کر اپنی عاقبت کو خراب کرتے ہیں۔ خدا کی قسم عادت بن گئی، پکڑا گیا، جھوٹ بولا پکڑا گیا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ خدا کے محبوب فرماتے بے شک جھوٹ مذاق میں بولو وہ جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ لعنت کیا ہوتی ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا جس کو دنیا آخرت کی خیر سے محروم کر دیا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر قرآن پاک میں لعنت کہا گیا۔ پہلی بات سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ مجھ سے عہد کرو، مجھ سے وعدہ کرو، وعدہ خلافی نہیں کرو گے۔ مسلمان کی تعریف یہ رہ گئی ہے جو کہنا وہی نہیں کرنا، باقی ساری دنیا کی باتیں کرنی ہیں، لیکن جو کہہ دیا، جو وعدہ کر لیا اس کو پورا نہیں کرنا، وہ نہیں نبھانا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے، امانت میں خیانت کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ بے شک نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو،
ہم ایسی نمازی بن گئے، ہم ایسی حاجی بن گئے، ہم ایسی قرآن پاک کے قاری بن گئے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، حج بھی کیے جا رہے ہیں، نماز بھی سجدے پہ سجدہ ٹھوکا جا رہا ہے، لیکن ہمارے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت پہ خیانت کرے، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، سب سے پہلے خدا کے محبوب نے فرمایا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا نبی پاک نے فرمایا وعدہ کرو تو پورا کرو، اور تیسرا اللہ کے محبوب فرماتے امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ امانت میں خیانت، پہلے لوگ کوئی چیز رکھ دیتے تھے کہ بھائی یہ آپ کے پاس امانت ہے، میں جا رہا ہوں کہیں واپس آؤں گا تو لے دوں گا۔ آج کل ایسی امانتیں تقریباً ختم ہو گئی۔ بینکوں میں لاکر ہوتے ہیں، وہاں سونا رکھ دو، بینک ہوتے ہیں وہاں پیسے جمع کرا دو، محفوظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو اصل امانت کی خیانت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ چھوٹی امانتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روز محشر امانتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ تو ایک حقیقت ہے، آپ کو کوئی امانت دے اس کو ایسی لوٹا دینا، یہ بندہ امین ہے، لیکن رب کہتا ہے میری امانتیں اور بندوں کی امانتیں، اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ نے تجھے کیا امانت دی ہے؟ آنکھ اللہ نے امانت دی، خیانت نہیں کرنی، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھنا ہے، جہاں حکم نہیں ہے اگر اس کو دیکھ کر آنکھوں کو گندا کیا، غلیظ کیا، یہ خائن ہے، اللہ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ زبان اللہ کی امانت ہے، ہاتھ اللہ کی امانت ہے، پیر اللہ کی امانت ہے، یہ سر کے بالوں سے لے کر پیر تک اس کا جسم کا ہر حصہ اللہ کی امانت ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا یہ معصوم فرشتہ تھا، ہر چیز پاک تھی، ہر چیز معصوم تھی۔ جب دنیا میں آیا باشعور ہوا، اس کو شعور آیا، اچھائی برائی کی تمیز پیدا ہوئی۔ اب اگر اس نے آنکھ سے حرام دیکھا تو خائن، زبان سے حرام بولا تو خائن، ہاتھ سے حرام پکڑا تو خائن، پیر سے چل کے غلط مقام پر گیا تو خائن، دماغ میں غلط سوچا تو خائن، دل کے اندر خباثت آئی تو خائن، یہ جسم گندا سے گندا ہوتا چلا گیا، غلیظ سے غلیظ ہوتا چلا گیا، یہ خائن ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے میرے پیارے صحابہ مجھ سے عہد کرو امانت میں خیانت نہیں کرو گے۔ چوتھا حدیث پاک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اپنی آنکھوں کو جھکا کے رکھو گے۔ آنکھیں، رسول پاک نے فرمایا آنکھ شیطانی تیروں میں سے ایک تیر ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس آنکھ نے ایک بار شہوت سے دیکھا ہوگا، غیر عورت کو شہوت سے دیکھنا آنکھوں کا زنا، حسین لڑکا جس کے داڑھی نہ آئی ہو اس کو شہوت سے دیکھنا یہ بھی آنکھوں کا زنا۔ رسول پاک فرماتے جس آنکھ نے شہوت سے دیکھا ہوگا روز محشر ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، آنکھیں پھٹ جائیں گی، اللہ انہیں پھر پیدا کرے گا، ان آنکھوں میں پھر سیسا ڈالا جائے گا، آنکھیں پھٹے گی۔ رسول پاک فرماتے یہ اس کا انجام ہوگا جس نے اپنی آنکھوں سے شہوت سے دیکھا ہوگا۔ اسی لیے رسول پاک نے فرمایا مجھ سے وعدہ کرو
اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو گے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی حفاظت کی تعلیم دی، ایک اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میں بخشش کس طرح پاؤں گا؟ میں اللہ کے حضور میں نجات کس طرح پاؤں گا؟ اللہ کے محبوب نے ایک جملہ کہا، نبی پاک نے فرمایا تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے، تو نجات پا جائے گا. معلوم یہ چلا آنکھوں کی حفاظت سے بندے کا ایمان سلامت ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا، چوتھا مجھ سے وعدہ کرو تم آنکھوں کو جھکا کے رکھو گے. پانچواں، اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ مجھ سے عہد کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے. شرمگاہ کی حفاظت کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کسی کو نہیں دکھانی، کسی کی شرمگاہ نہیں دیکھنی، اپنی شرمگاہ کسی کو مس نہیں کروانی، اپنی شرمگاہ کسی کو مس نہیں کرانی، اور کسی کی شرمگاہ کو مس نہیں کرنا، اور زنا کاری کرنا، اس سے بچنا، یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت. شرمگاہ دکھانی نہیں ہے، دیکھنی نہیں ہے. کسی کی شرمگاہ مس نہیں کرنی، کسی کو اپنی شرمگاہ مس کرنے نہیں دینی، اور زنا کاری سے بچنا، یہ ہے شرمگاہ کی حفاظت. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا، وعدہ کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پیارے صحابہ، حشر کا دن ہوگا، کچھ مرد ایسے ہوں گے ان کی شرمگاہ، ان کے پیشانی پر عورتوں کی شرمگاہیں لٹک رہی ہوں گی، اس پہ سے پیپ نکل رہی ہوگی، پس نکل رہی ہوگی. اور اسی طرح کئی عورتیں ہوگی ان کی شرمگاہوں، ان کی پیشانی پر مردوں کی شرمگاہیں لٹکتی ہوگی، اس پہ پیپ نکلتی ہوگی، اس قدر بدبو ہوگی. حشر کے میدان میں گناہگار روئیں گے، کہیں گے یا اللہ ہم تو پہلے ہی حشر کے میدان میں بڑے عذاب میں، ان کی شرمگاہی کی بدبو اس سے ہمارے دماغ پڑتے ہیں. یا اللہ ہم پہ رحم کر، ان لوگوں کو ہم سے جدا کر دے. رسول پاک نے فرمایا، پتہ وہ کون ہو گے؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائے، رسول پاک نے فرمایا، وہ مرد عورتیں جنہوں نے دنیا میں بدکاری کی ہوگی، حشر کے میدان میں یہ الگ پہچانے جائیں گے کہ مردوں کی شرمگاہیں عورتوں کی پیشانیوں پر لٹکتی ہوگی، اور عورتوں کی پیشانیوں پر مردوں کی شرمگاہیں لٹکتی ہوگی، اور اس میں سے پس اور پیپ نکلتی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر حساب و کتاب کے بعد وہ مرد عورتیں جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کی ہوگی، مردوں کی شرمگاہوں میں کانٹے چبھوئے جائیں گے. مچھلی کا کانٹا آپ نے دیکھا ہوگا، مچھلی پکڑتے وہ ایسا ہک ہوتا ہے، جب وہ پھنس جاتا ہے آگے کھینچو تو نہیں نکلتا، پیچھے کھینچو تو نہیں نکلتا، وہ پھنس جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے والے، یہ بدکار مرد عورتیں، ان کی شرمگاہوں میں کانٹے چبھو کر جہنم میں لٹکایا جائے گا. 70,000 اللہ کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، ان کو آگ کے کوڑے مارو، آگ کے درے مارو. وہ ماریں گے، اتنا ماریں گے، حدیث پاک ہے، اتنا ماریں گے ان کا جسم ختم ہو جائے گا، روح بچ جائے گی. اللہ حکم دے گا، عذاب مکمل نہیں ہوا.
اے میرے فرشتوں میں حکم دیتا ہوں ان روحوں کو پھر جسم دے دو، انہیں پھر جسم دیا جائے گا، ان کی شرمگاہوں پھر کانٹے چبھائے جائیں گے، جہنم میں لٹکائے جائیں گے۔ 70,000 اللہ کے فرشتے ان کو آگ کے کوڑوں سے دروں سے ماریں گے، اتنا ماریں گے، مارتے مارتے ان کا جسم پھر ختم ہو جائے گا، روح بچ جائے گی، رب کہے گا نہیں ابھی عذاب مکمل نہیں ہوا، اے میرے فرشتوں میں حکم دیتا ہوں ان روحوں کو پھر جسم دے دیا جائے، اسے پھر جسم دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رو رہے، روتے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مارا جائے گا کہ مارتے مارتے ان کا جسم ختم ہو جائے گا، روح بچ جائے گی، پھر اس کے بعد اس کو پھر جسم دیا جائے گا۔ ان 2 وقتوں میں کتنا وقت لگے گا؟ رسول پاک نے فرمایا جتنی دنیا کی زندگی ہے اتنے عرصے تک اسے مارا جائے گا، جسم ختم ہوگا، اس کو پھر روح دی جائے گی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ سنو، شرک سب سے بڑا گناہ، اگر شرک کرتے کرتے بندے کی موت آ جائے یہ کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اور اگر شرک کے بعد کوئی گناہ ہے تو وہ زنا کاری ہے، یہ اللہ کے ساتھ روبرو اللہ کا مقابلہ ہے۔ چھٹا، اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پیارے صحابہ مجھ سے وعدہ کرو ایسے مقام پر چل کے نہیں جاؤ گے جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ 6 باتیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، وعدہ کرو، پورا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، آنکھیں جھکا کے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور آخری فرمایا ایسے مقام پر چل کر نہ جاؤ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت عطا کرنے کا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، خدا کی قسم 5 سال کا بچہ پوچھو اس سے غلط کام کو وہ بتاتا ہے انکل یہ غلط کام ہے، اچھے کام کا بھی بتاتا ہے انکل یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ ہم 30 سال کے ہو گئے، 40 سال کے، 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ میری بیٹی کو کوئی گندی نظر سے دیکھے تو تن بدن میں آگ لگ جائے، ہم دوسری کی بیٹی کو دیکھے تو راحت محسوس کریں، ہماری بیوی سے کوئی غلط بات کرے تو تن بدن میں آگ لگ جائے، ہم دوسری کی بیوی سے تعلقات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، جو دوسروں کی عزت کا محافظ نہیں ہوتا خدا کی قسم اس کی عزت محفوظ نہیں ہوتی۔ پتا تو سب کچھ ہے، یہ نیکی ہے، سب جانتے ہیں، سب کو پتا ہے یہ برائی ہے، اس پہ اللہ اس کا نبی ناراض ہوتا ہے۔ اصل رونا یہ ہے یہ برائیاں چھوٹتی نہیں، نیکی ہوتی نہیں، موت قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے، وہ گھڑیاں پتہ نہیں کب نازل ہو، اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے کا سانس نہ بچے اور موت آ جائے اور کھڑا وہاں کر دیا جائے جہاں ذرہ برابر نیکی کی سزا ملے گی اور ذرہ برابر گناہ کا عذاب ملے گا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار غیر محرم عورت کو شہوت سے دیکھا ہوگا 40 سال تک جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اس کے بعد نبی پاک کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ جس نے غیر محرم کا ایک بار بوسہ دیا ہوگا
500 سال تک جہنم کا عذاب بھگتے گا، اس کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ میرے بھائی، رسول پاک کا فرمان ہے روز قیامت ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ ہماری طاقت نہیں ہے، اللہ کی قسم ہماری طاقت نہیں ہے ان عذابوں کو برداشت کر سکے۔ پھر بدلنا کیسے، پھر چینج کیسے آئے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب اس گوشت کے ٹکڑے میں خرابی پیدا ہو جائے، وہ گوشت کا ٹکڑا گندا خلیج ہو جائے، یہ پورا جسم گندا اور غلیظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا الا وحی القلب، تو جان وہ تیرا دل ہے، دل پاک ہو جائے، خدا کی قسم نہ لمبا جبہ پہننا پڑتا ہے، نہ 1000 دانے کی تسبیح گھمانی پڑتی ہے۔ دل پاک ہو جائے، تیری 5 وقت کی نماز تجھے اللہ کا ولی بنا دے گی۔ دل گندا غلیظ ہو جائے، ہر سال حج کر، لمبا جبہ پہن، 1000 دانے کی تسبیح گھما، دل گندا ہے، یہ بندہ نہیں، یہ گندا ہے، اس کے اعمال شیطان پناہ مانگتا ہوگا۔ یہ دل پاک کیسے ہوتا ہے، یہ دل اچھا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ کپڑا گندا ہو جائے، پانی پاک کر دیتا ہے، لوہا گندا ہو جائے، آگ کی بھٹی پاک کر دیتی ہے۔ رسول پاک نے فرمایا دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کر رہا۔ زبانی ذکر آپ کر سکتے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، قرآن پاک کسی مولوی صاحب سے سیکھا تو قرآن پاک پڑھ لیا، یہ سارا زبان کا ذکر ہے، اس سے آپ ذکر کر سکیں گے۔ لیکن جو دل کو دھو کے پاک کر دے، جو دل کو روشن کر دے، جو دل کو زندہ کر دے، یہ دل کا ذکر تفاسیر پڑھ لو، کسی نبی نے اپنی امت کو دل کا ذکر نہیں دیا۔ یہ تیرے میرے پیارے رسول ہے، جو نبیوں کے دل کا نور، دل کا ذکر تھا، خدا کے محبوب اپنی امت کو عطا کر کے گئے۔ اور سب سے پہلے اللہ کے محبوب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دل کا ذکر عطا کیا۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز کتب بنے، دل کے ذکر سے بنے۔ میں آپ کو 5 منٹ میں اس کی اجازت دیتا ہوں، طریقہ سمجھا دیتا ہوں۔ ابھی آپ سے عرض کی نا، پتہ سب کو ہے نیکی کیا، بدی کیا ہے۔ بدی سے بچ جائے، نیکی عطا ہو جائے، یہ دل کی قوت سے ہے، یہ دل کے نور سے ہے، اور یہ دل کا نور دل کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ 1-2 سال کیسے کرنا ہے، بہت آسان طریقہ ہے، کسی کام میں رکاوٹ نہیں۔ دیکھیں ادھر دیکھیں، یہ سب دیکھ لیں، مرد عورت کوئی بھی ہو، اس کا دل الٹی طرف، یہ پستان ہے، اس پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کی جگہ ہے، یہ اللہ کی محبت کی جگہ ہے، یہ اللہ کی معرفت کا مقام ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے یہاں خیال کر کے سنو، آپ کو سننا ہے۔ دل کہتا ہے، سنو کیا کہتا ہے؟ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ۔ حدیث پاک ہے قلب المومن بیت الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا مومن ہے، دل اللہ کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمارا دل اللہ کا گھر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ پاک ہے، ہمارا دل گندا غلیظ اور ناپاک ہے۔ یہ ناپاک دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتا۔ آپ نیک ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، میں کرسی پہ بیٹھوں، اگر گرد ہوگی پہلے کرسی کو جھاڑوں گا، صاف کروں گا، پھر بیٹھوں گا۔ کتے کو دیکھ لو، کتا بیٹھتا ہے
پہلے جگہ دیکھتا ہے صاف نہ ہو، اپنی دم سے پہلے جگہ کو صاف کرتا ہے، پھر کتا بیٹھتا ہے، کتا بیٹھے جگہ صاف کرے، مجھ جیسا گناہ گار بیٹھے تو گرد کو جھاڑ کے بیٹھے، جو بادشاہ کا بادشاہ بے نیاز اور پاک ہستی، آپ خود فیصلہ کریں وہ گندے دل میں آئے گا؟ میرے بھائی گرد میں کوئی گندگی نہیں ہے، ہاتھ پھیرو گرد صاف ہو جاتی ہے، اصل گندگیاں دل کی گندگیاں، ہمارے دل میں حسد، بغض، کینہ، ریا، تکبر، بے حیائی، بے غیرتی، بدکاری کی چاہت، زنا کی محبت، گناہ کی محبت، یہ دل جو غلیظ دل اللہ کا گھر نہیں بن سکتے، اللہ پاک ہے، وہ پاک دلوں میں آتا ہے۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ حدیث پاک ہے، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، دلوں کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ سب کو دل کے ذکر کی اجازت، کیسے کرنا ہے؟ بہت ہی آسان طریقہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جو کام کرتے کرو، دن رات ریال کماؤ کوئی نہیں روکتا، دن رات نوکریاں کرو کوئی نہیں روکتا، لیکن آپ کا یہ خیال کہیں نہ کہیں دور ہوگا۔ یہ جو خیال ہے، اس خیال ہی سے بندہ شیطان بنتا ہے، اسی خیال سے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس خیال کو ابھی اسی وقت دل کے مقام پہ لے آؤ اور سنو، یہ دل نہیں بلکہ یہ طوطا ہے، یہ بولتا ہے، اس کی بولی کیا ہے وہ سنو۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، تو جا کر کے سنیں گے، جب سنیں گے پہلے صرف خیال پکے گا، میرا دل کہہ رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں، چند دن تو جا کر کے دیکھو گے آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ وہ دل کی دھڑکن نہیں ہے، اللہ نے دل میں اپنا نور رکھا ہے۔ جب آپ تو کیا کرتے ہیں، وہ جو پردے چڑھے ہوتے ہیں ہٹتے، سیاہی دھلتی ہے، وہ جو دل کے اندر اللہ کا نور ذکر میں مشغول ہے، وہ دل کی دھڑکن کی طرح سنے گا۔ پھر اور تو کیا کریں گے، جس طرح زبان سے لفظ اللہ نکلتا ہے، قلب سے نکلے گا، پھر یہ دل ایسا زندہ ہوگا، خدا کی قسم بندہ مرے گا جو دل اللہ کے نام سے زندہ ہو گیا، یہ کبھی نہیں مرے گا۔ اس کے علاوہ یہ دل کی زبان جلدی جاری ہو، سینہ جلدی منور ہو، جلدی اللہ کے ولی بنے، دل میں وہ ایمانی غیرت جاگے، ماشاءاللہ خود تو نماز نہ چھوڑے، پورے گھر کو نمازی کر دے، اللہ کے نام کے ڈنکے بجائیں، اللہ آپ کا محافظ بنے، اللہ کارساز بنے، اللہ مددگار بنے، آپ رب کے ہو جائے، رب آپ کا ہو جائے۔ یہ نور جلدی پانے کے لیے ہوتا ہے مراقبہ۔ یہ مراقبہ کیا ہے؟ آپ تو یہی رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے غار ہرا جایا کرتے تھے۔ وہ غار ہرا کیا کرتے تھے؟ تفاسیر پڑھ لو میرے بھائی، وہاں غار ہرا میں نبی پاک کی عبادت، اسے کہتے ہیں مراقبہ، اللہ کا ذکر فکر سے کرنا۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، جتنا مراقبہ زیادہ کیا، اتنا بڑا خدا کا ولی بن گیا۔ یہ مراقبہ کیسے کرتے؟ میں کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ کرنا آسان ہو جائے۔ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کرنا کوئی شرط نہیں ہے، کر لو اچھی بات، ضروری نہیں ہے۔ فارغ ہو گئے، فارغ ہوتے ہی مراقبہ کرو۔ کیسے کرو؟ فارغ ہو گئے، فارغ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اب میں کر رہا ہوں، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن کو دل کی طرف جھکا دیں، آنکھیں بند، گردن نیچے کر کے، پھر آج تک جو گناہ کیے ہیں، اللہ کو تو پتا ہے، کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے۔ میں بچپن میں کیا کھیل کھیلتا تھا، جوانی میں میں نے کیا کچھ کیا ہے، بڈھا ہو گیا، داڑھی دانت ٹوٹ گئے، داڑھی سفید ہو گئی، اب بھی اندر شیطان کیا کیا باتیں سکھاتا ہے، بندے کو سب پتا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مراقبے میں بیٹھنے سے پہلے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ سے پہلے سچی توبہ کر لے۔
رسول پاک فرماتے ہیں کسی مومن نے اتنے گناہ کیے ہوں، گناہ کر کے زمین آسمان کا سارا خلا بھر دیا ہو، لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیاں بنا کے واپس کر دیتا ہے۔ کیسے مراقبہ کرنا میں کر رہا ہوں، دیکھ لے، آنکھیں بند، گردن نیچے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تھوڑا رو لے، ایک دو آنسو بہا دے۔ نہیں رونا آتا، نہیں رونا آتا تو ایسا منہ بنا لے جس طرح بندہ روتا ہے۔ حدیث پاک ہے جب اللہ اپنے بندے کا روتا چہرہ دیکھتا ہے، اللہ کو اتنا ترس آتا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لو مراقبہ کیسے کرنا ہے، آنکھیں بند، گردن نیچے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے دو چار آنسو بہا دے۔ رسول پاک فرماتے ہیں بندہ مر کے روئے گا، ایک گناہگار کے آنسو اتنے زیادہ ہوں گے کہ پوری دنیا کے جہاز اس میں کھے جا سکتے ہوں گے، لیکن وہ رونا بیکار۔ دنیا میں اپنے گناہ کو یاد کر کے رسول پاک نے فرمایا ایک آنسو بہایا ہوگا، یہ ایک آنسو جہنم کی ساری آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہوں سے رو دھو کے توبہ کر، توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے پوری توجہ سے سن۔ دل کہتا ہے اللہ 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 اللہ، دل کہتا ہے سننا ہے۔ جب توجہ کر کے سنیں گے، پہلے صرف خیال پکے گا، میرا دل کہہ رہا ہے میں سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب آواز دھیمی ہوتی تو غور سے سننی پڑتی ہے، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ اس کے علاوہ میرے بھائی میرے بیٹے، نماز نہیں چھوڑنی۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں۔ بے نمازی 24 گھنٹے اللہ کے غضب قید میں۔ بے نمازی مر جائے نماز جنازہ نہیں ہوتی، پڑھا دو، منع نہیں ہوتی نہیں ہے۔ بے نمازی مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں۔ بے نمازی شادی شدہ ہو، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بچے حرام پیدا ہوتے ہیں۔ کس کے فتوے؟ آج کل کے مولوی کے فتوے نہیں، نبی پاک کے صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے فتوے۔ اگر کسی کو شک ہو آ جاؤ، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی۔ خود نماز پڑھنی ہے، آپ کا فرض ہے۔ آپ کے گھر میں جتنے آپ کے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھانی بھی ہے۔ اگر حق ادا نہیں کیا، بیوی شور کا گریبان پکڑ کے روزے محشر جنت پر گھسیٹے گی، اور بیٹا بیٹی اپنی ماں اور باپ کی گردنیں پکڑ کے جہنم پر گھسیٹیں گے۔ شور اپنے احسان یاد دلائے گا، میں نے سونے کا سیٹ لے کے دیا تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے احسان یاد دلائیں گے، بیٹے جتنا کمایا سارا تم پہ لگا دیا۔ بچہ کہے گا، بچی کہے گی بیٹی اسکول کا فکر تھا، میں اسکول نہیں جاتا تھا تو گالیاں دیتے تھے، نماز نہیں پڑھائی، میں جہنمی ہو گیا، اکیلا نہیں جاؤں گا، ماں باپ کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ بیوی کہے گی میں بھی اکیلی نہیں جاؤں گی، تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اللہ کا حکم آ جائے گا، پہلے شور کو منہ کے بل گھسیٹو، پھر اس کی ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو۔ پہلے اس کو جہنم میں ڈالو، بیوی کو بعد میں ڈال دینا۔ پہلے ماں باپ کو منہ کے بل گھسیٹو، ٹانگیں اوپر کرو، سر نیچے کرو۔ پہلے ان کو جہنم میں ڈالو، بچوں کو بعد میں ڈال دینا۔ دل چاہے گا کہ دانتوں سے کاٹ کے کھا جائیں، لیکن کچھ بھی نہیں بنے گا۔ حق ادا کر دو، اپنی جان کو چھڑا دو، پابندی سے خود نماز پڑھو۔ جتنے آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت ہیں ان کو نماز پڑھاؤ، پیار سے پڑھاؤ، محبت سے پڑھاؤ، نہیں تو جوتوں سے پڑھاؤ، اپنی جان چھڑاؤ۔ نماز پڑھے، وضو کرے تو وضو میں یہ مسواک وضو میں استعمال کیا کرے۔
اتنی بڑی شان ہے، رسول پاک نے فرمایا جس وضو میں مسواک استعمال کی جائے وہ نماز بغیر مسواک کی وضو سے 70 گنا زیادہ شان رکھتی ہے۔ میں نے اللہ کے ولیوں سے سنا، مجھے اللہ نے دکھایا وہ نبی پاک کا امتی جو پابندی سے 5 وقت وضو میں مسواک دے کے وضو کر کے نماز پڑھے گا، جب موت کا وقت آئے گا مرنے سے پہلے اللہ کے فرشتے اسے کلمہ شہادت پڑھائیں گے، اس کے بعد روح قبض کریں گے، کلمہ پڑھ کے موت آئے گی۔ ننگے سر پھرنے کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج کل ہم نماز بھی ننگے سر پڑھنے لگے، بالوں کا سٹائل خراب ہوتا ہے۔ یہ سٹائلوں کو ٹھیک کرتے کرتے نا کہیں خود تباہ نہ ہو جائے۔ دین اسلام میں ننگے سر پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہترین ٹوپی لے لو، ایک سے ایک ٹوپیاں ملتی ہیں، ننگے سر نہ پھرو۔ یہ پگڑی نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی نشانی، یہ رسول پاک کی سنت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا امتی جو پگڑی باندھ کے نماز پڑھے گا اسے ایک کے بدلے میں 25 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ داڑھی نبی پاک کی سنت۔ عذر شریعت واجب، کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لو۔ واجب کو چھوڑنے والا، واجب کو ترک کرنے والا ایسی مر جائے اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا، کیونکہ یہ واجب کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ توبہ کیے بغیر مر جائے اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آپ کسی مسلک کے عالم سے پوچھ لیں، داڑھی کٹوانا، داڑھی مڈوانا، ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا گناہ کبیرہ۔ رسول پاک کا فرمان ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فکر نہیں، میری عرض ہے، ہاتھ باندھ کے درخواست ہے، آپ صرف یہ ذکر کر لو۔ کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے، کسی کام کے اندر کمی نہیں آتی، ایک خیال ہی ہے آپ کا یہ رڑتا پھر رہا ہے، شیطان پتہ نہیں کیا کیا خیالوں میں بڑھ رہا ہے۔ اس سے نجات کے لیے کیا کرنا ہے؟ ابھی شروع کر دو، اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سنتا رہے۔ میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، آواز آئے نہ آئے پہلے خیال پکے گا، پھر دل کی دھڑکن سنے گی، پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ فارغ ہو جاؤ، ایک سانس ضائع نہ کرو۔ ایک سانس کی قیمت دنیا کی ساری دولت دے کے ایک سانس نہیں ملتا۔ ہم نے سالوں کے سال گناہ کر کر یہ زندگی ضائع کر دی۔ جو بچ گئی ہے وہ ضائع نہ کر، جو بچ گئی ہے فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے، بیٹھ جا، بیٹھ کے آنکھیں بند، گردن نیچے، جو گناہ ہوئے ان کو یاد کر کے توبہ کر۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب بندہ اللہ سے ڈر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ، رب کہتا ہے میں جان گیا تو مجھ سے ڈر گیا، رب کہتا ہے میں جان گیا تو توبہ کرنا چاہتا ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس کے منہ سے ابھی توبہ کے لفظ نہیں نکلتے، اس سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فارغ ہو جاؤ، فارغ ہوتی بیٹھ گئے، آنکھیں بند، گردن نیچے، گناہ پہ نادم ہو کے رو دھو کے سچی توبہ کر کے اپنا خیال دل کے مقام پہ لا کے سن۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ نے زبان بھی اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ ہم نے اس سے چغلیاں کی، غیبتیں کی، گالیاں دی، جھوٹ بولا، نہیں کیا تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اگر کبھی کوئی ایک تسبیح گھما دی تو اللہ کو اتنا آسان کر دیا کہ میرے سے بڑا اللہ کا ذاکر ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی روزانہ دن رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 4-5 تسبیح ہر دانے پر زبان سے پڑھ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تسبیح مکمل ہو گئی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
4-5 تسبیح درود شریف، جو بھی درود شریف آتا ہے نور و نور ہے۔ اور جب رات کو سونے کا وقت آ گیا، سارے دن میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، حرام دیکھ لیا، حرام بول لیا، کسی کو تکلیف دے دی، کوئی گناہ ہو گیا، اس کو یاد کر کے استغفار پڑھتے پڑھتے سو جا۔ اللہ کے سارے ولی اسی طریقے سے بنے۔ اللہ رب کریم عمر کی توفیق، دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ محمد جمیل بیٹی کی امی کا انتقال ہو گیا، داغ اللہ کی بخشش فرمائے، صغیرہ برا گناہ معاف فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، رسول پاک کی شفاعت نصیب فرمائے، لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، تکلیف کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔